السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ۔ حال چال ہے عاقل صاحب؟ سب خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اللہ سے آپ کو جزائے خیر دیں۔ آمین، آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ دیکھو، میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر شیخ محمد رحمانی صاحب حفظ اللہ، آمین۔ ان کی میں نے ایک کلپ دیکھی تھی، وہ شیخ جاوید عثمان ربانی حفظ اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے بیانات نہیں سننے چاہیے اور وہ عالم دین نہیں ہے، اور وہ ان کے بہت سے مسئلے قرآن حدیث سے الگ ہے۔ وہ مطلب ان کی مذمت کرتے ہیں ان کی باتوں سے، اوکے۔ ان کی باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو مت سنا کرو۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ محمد رحمانی حفظ اللہ سنابلی سے حفظ جو اللہ، ڈائریکٹر ہیں، آمین، وہ بالکل۔ ان کا موقف یہ ہے کہ شیخ محمد جاوید عثمانی ربانی کو نہیں سننا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ دیکھیے، فضیلت شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کا احترام اور ان کا علم اور ان کی خدمات اور ان کے والد کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن کیا محمد رحمانی حفظہ اللہ کی ہر بات کو لے لیا جائے گا بغیر سند کے، جب تک کہ وہ کوئی ثبوت اپنے قول کے ساتھ پیش نہ کریں؟ میری رائے میں ہمیں شاید ہمارا مزاج نہیں ہے یہ، اہل حدیثوں کا مزاج یہ نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کا مزاج اگر یہ ہوتا تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کر چکے ہوتے۔ تو انہوں نے، اہل حدیث علماء اور مشائخ نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ کہ آپ دلیل اور براہین کے ساتھ اپنے منہج کو اختیار کریں۔ جی ہاں، کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر جاننا ہو تو آپ اور ہم کیا کریں گے؟ اس کی تقاریر سنیں گے، اور اس کی تقاریر میں اگر کچھ لغزش، کوئی کمی پائی جاتی ہو تو علماء اسے متنبہ کر دیں، لیکن بجائے اس کے کہ تنبیہ کی جائے اور یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ آدمی عالم ہی نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں ہمارا ایک گروپ ہے جس میں علماء موجود ہیں اور یہ ناچیز بھی موجود ہے۔ کئی علماء نے اس ویڈیو کو جو فضیلت شیخ محمد رحمانی کی انٹرنیٹ پر موجود ہے اسے اچھے الفاظ سے نہیں کہا کہ اس طرح کے بیانات سے علماء کے درمیان انتشار پیدا ہوگا اور جماعت کے افراد ہی منتشر ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی صحت مند فضا بنانے کا انداز نہیں ہے۔ صحت مند بنانے، اب ہمارا جیسے آپ نے بولا کہ بھئی محمد رحمانی صاحب ایک بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے حافظ جاوید عثمان ربانی کو یہ کہا ہے کہ جناب ان کی عالم ہی نہیں ہے۔ وہ بھی ویڈیو میں میرے پاس ہے جو انہوں نے کہا ہے۔ میں انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ یہاں اب جو ان کے علاقے کے لوگ ہیں جو کہ بڑے علماء اہل حدیث کے ساؤتھ کے مانے جاتے ہیں، جن میں سے شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی ہیں، ان کی رائے کیا ہے شیخ کے بارے میں آپ خود سماعت فرما لیجئے۔ میں کیا کہوں؟ عزیز حافظ جاوید عثمان ربانی حفظ اللہ یہاں معروف و مشہور ہیں، ہر جگہ وہ جاتے ہیں۔ یہ وہ شیخ ہیں جن کو باقاعدہ طور پر ہندوستان میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ تقریر کرتے ہیں، لوگ ان کے خطاب کو پسند بھی کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، خطاب کو ان کی پسند بھی کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت اچھا انداز ہے بیان کرنے کا۔ لہٰذا ان کو بھی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بھی جانتا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور نہ ہی وہ عربی زبان اب واقف ہیں۔ حضرت حسان نے اللہ کے رسول جمال کو دیکھا، حسن کو دیکھا۔ یہ پوری ویڈیو اسی طرز پر بنائی گئی ہے جو کہ طرز آپ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آیا شیخ محمد رحمانی کی جو بات ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو شیخ محمد رحمانی نے شاید عجلت سے کام لیا ہے۔
آپ کا حسن ایسا ہے کہ آنکھ نے لم تلد اس کے بعد کئی علماء نے اور آپ کی تائید کی ہے اور مراجع کی کتابوں سے واقف ہیں اور ان دنیا پائے گی بڑی غلط لینا تو ماشاءاللہ جاوید عثمان ہے، حافظ جاوید عثمان ربانی، جو ماشاءاللہ درد مند دل رکھتے ہیں، ان کے دل میں اصلاح کی ایک تڑپ ہے، رات دن اسی لگن میں لگے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ لوگ دین سے یہ ہیں شیخ عبداللہ عمری مدنی، قریب آتے جا رہے ہیں۔ حافظ جاوید صاحب، یہ شیخ ڈاکٹر آر کے نور صاحب محمد بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے اہل حدیث کے، ان کا یہ بھی ان کی تائید کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس سینٹر کو قائم کیا اور تقریر میں ماشاءاللہ کافی ان کا نام ہے، شہرت ہے، اور کئی جگہ ان کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی ایسی گفتگو شیخ حافظ جاوید عثمان ربانی نے کی ہے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ میرے علم میں تو نہیں ہے۔ میں فضیلت شیخ محمد رحمانی کو یہ چاہیے تھا کہ کچھ ایویڈنس کے طور پر اپنے شاگردوں کو تیار کریں، جیسے انہوں نے کر رکھا ہے نا کہ تردید کے لیے وہ چند چیزیں اپنے ہی بڑے علماء کی انہوں نے پیش کر دی کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں، دیکھیے ہمارے ہاں تو ساؤتھ کے جو بڑے علماء ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مرکز السلام لنشر الاسلام، اب یہ ہمارے فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ ہے، کون نہیں جانتا، جماعت کے بڑے علماء میں شمار ہے۔ چنئی، اس مرکز کے بانی محترم شیخ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ ہیں، اور اس کی صدارت ان کے بڑے بھائی شیخ اسد اللہ مدنی عمری حفظہ اللہ کر رہے ہیں۔ اوکے، جاوید عثمان ربانی صاحب نے یہ عبدالغفار سلفی صاحب ہیں۔ ادارہ قائم کیا۔ بہرحال اہل حدیث علماء کے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہیں، اور میں نے بھی شخصی طور پر میرے رابطے میں ہیں وہ، شخصی طور پر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ یہ کہی جائے کہ انہوں نے مسلک اہل حدیث کی ترجمانی کرنے میں یہ کہیں پیچھے رہے ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہو جو کہ محمد رحمانی حفظہ اللہ کی بات کی تائید میں ہو، کیونکہ محمد رحمانی میرے خیال سے تھوڑا سا اجلت سے کام لیتے ہیں، ینگ شباب ہیں، تو اس لیے میری ایک ویڈیو پچھلے دنوں ہم نے دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں جو بیان کیا تھا، تو اس میں حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب ہیں دلی ہی کے، اور شیخ معراج ربانی ہیں، اور کئی علماء عرب کے بھی میں نے فتاویٰ اس میں نقل کیے تھے۔ تو شیخ رحمانی نے تو اس کا بیان دیتے ہوئے کہا کہ خوارج ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کے۔ تو اب بتائیے، یہ اجلت سے کام لیا گیا ہے میرے خیال سے۔ جماعت کے اندر جو علماء کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور شیخ محمد رحمانی جماعت کا سرمایہ ہے، ان کے والد کو اللہ غریق رحمت فرمائے، انہوں نے جو جماعت کا اثاثہ اور ایسٹس چھوڑ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ محمد رحمانی کو اور ان کی نسلوں کو اس کی حفاظت کی توفیق بخشے۔ تو وہ کام کریں جو کنسٹرکٹیو کام ہو، دہلی کی فضا میں، قرب و جوار میں وہ شمع روشن کریں جو کہ ان کے والد چھوڑ کر گئے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رحمان، میرے خیال سے حافظ جاوید عثمانی ربانی صاحب کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہ رہے تھے، وہ اہل حدیث ہیں یا نہیں، ان کی بات سنی جائے یا نہ سنی جائے؟ تو یہاں پر متعدد علماء کی آواز آپ نے سنی ہے جن کا موقف یہ ہے کہ وہ ان کی گفتگو کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ایک آدمی نبی ہے اور اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو وہ میرے خیال سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ غلطی تو سب سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہوگی، لیکن آیا اس بنیاد پر ہم لوگوں کی جماعت سے نکالنا، اور جمعیت بعض مرتبہ تو ہمارے یہاں جمعیت ہی نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ جمعیت نے نوٹس نہیں جاری کیا، محمد رحمانی نے نوٹس جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال حفاظت فرمائے محمد رحمانی کی بھی اور ان کی بھی۔
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون